کہ ایک دن آنے والا ہے، قرآن مجید کے اندر آیت ہے، کئی جگہ پر یہ موجود ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب روحوں کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ وضاحت میں عرض کر دوں، ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، آپ قبر پہ بیٹھے تھے، قبر کسی صحابی کی تیار ہو رہی تھی، آپ کے ہاتھ میں کان فی یدہ خشب ینکت الارض، زمین ایک لکڑی کے ساتھ آپ کو رید رہے تھے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ فرمائیں کہ انسان کی روح یا علیین میں ہوتی ہے یا سجین میں ہوتی ہے۔ اگر سجین میں ہے اس کو عذاب ملتا ہے، علیین میں ہے اس کو انعام ملتا ہے، اور قبر کے اندر جو اس کا جسم ہے اگر اس کو وہاں پر انعام ملتا ہے، اس کو یہاں خوشی ہوتی ہے، اس کو بھی انعام دیے جاتے ہیں، اور اگر عذاب ملتا ہے تو اس کو بھی عذاب دیے جاتے ہیں، اور یہ معاملہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے ایک برزخ ہے، یہ پردہ ہے، یہ زندگی ہے، اور ایک دن آنے والا ہے کہ یہیں سے تمہیں اٹھا لیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور لوگ کہیں گے قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے کہ آج وہ دن آ چکا ہے، آج سور میں پھونکا جا چکا ہے، آج قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اسی جگہ سے روحیں جسموں کے اندر آئیں گی اور اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گی۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ عقائد کسی بھی طرح سے اسلامی نہیں ہے، نہ ہی یہ جائز ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال؟ جی جی دیکھیں، پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ جو درود بھیجا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، تو یہ تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں پھر رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتا ہے تو وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب رہ گیا کہ جی آپ قبر میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو زندگی جو ہے، اصل جھگڑا یہ ہے ہی نہیں زندگی والا، جھگڑا یہ ہے کہ کیا وہ جو زندگی ہے وہ دنیا والی ہے یا برزخ والی ہے۔ تو وہ زندگی برزخ والی ہے، اور اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ دیکھیں شہداء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ تو ہیں لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ محدثین کا کلام پڑھیے، نماز یصلون کا جو ترجمہ ہے وہ درود شریف سے بھی کیا جاتا ہے، وہ رحمت سے بھی کیا جاتا ہے، وہ نماز سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو کافی سارے محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یعنی برزخی زندگی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے ہیں، یہ بھی موجود ہے۔ اور یہ جو ہے دوسری روایت جس میں نماز کا لفظ ہے، تو وہ یہ حدیث کی دور کی مرجع کی کتاب ہے، جس کے اوپر کافی سارا علماء نے کلام کیا ہے۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلپ آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں، مثلا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں، وہ زندہ ہیں، جواب دیتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں، تو جو ہمارے احناف بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کی فقہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام کیا جا سکتا، بات سمجھیں، جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جا سکتا، ہم کہتے ہیں کیا جا سکتا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے، لیکن میں ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی فقہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اس کو ہم سلام کر سکتے نہیں، حالانکہ حدیث شریف میں ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو آپ سلام کریں، وہ صرف اشارے سے جواب دے، ایسے باہر سے کوئی بندہ آیا السلام علیکم، وہ انگلی کے ساتھ ایسے کر کے بس جواب دے دے، لیکن ان کے مسلک کے مطابق جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سلام کر سکتے
نہیں. اب اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو سلام کیا جا سکتا؟ اگر حدیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو فقہ حنفی کے مطابق ان کو سلام کیا جا سکتا؟ نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ میں نے صرف سمجھانے کے لیے عرض کی. کھانے کے ٹائم کو سلام کرے تو جواب دیں، کوئی حرج والی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض جگہ پہ اسلام منع ہے، وہ ایک الگ ڈیٹیل ہے. کوئی پیشاب کر رہا ہو، بعض جگہ پہ قرآن مجید بھی کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ نے منع فرمایا ہے. لیکن کھانا جو ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو اس کو سلام نہ کرے. جی فرض نماز کے بعد بھائی سر پہ ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھیں، بات ہم آپ کو وہی بتائیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ ساتھ ہی فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت میں اشارہ سا ملتا ہے اللہ اکبر کا، لیکن وہ ایک استدلال ہے. وہ نہ بھی ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، یہ ہیں دعائیں. ٹھیک ہے، رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، یہ دعائیں. پھر اس کے بعد آپ یہاں پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ساری ڈیٹیل حدیث شریف میں موجود ہے. اگر آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہوتے تو یقیناً وہ بھی ذکر ہوتا، صحابہ اکرام رکھتے ہوتے تو وہ بھی ذکر ہوتا. اب جب ہم بھائیوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم جب یہ سر پہ رکھ کے پتہ نہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، یا سلام یا ودود یا غفور کیا پڑھتے رہتے ہیں، تو کہتے ہیں جی اس سے سر درد ختم ہو جاتی ہے. تو میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے. بے شمار چیزیں واللہ، یعنی میں نے آپ کے ٹائم کا شیخ صاحب کے حکم کے مطابق، ورنہ کافی ساری چیزیں ایسی اور تھیں جو ہم نے اپنی طرف سے شروع کر رکھی ہیں، ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی حج کے دنوں میں اگر آپ کو دام پڑ جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ادا کر دیں. اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن جلدی سے جلدی ادا کر دیں، کیونکہ وہ آپ پر ایک قرض ہے. انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب انسان اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس کو جلدی ادا کر دینا چاہیے. ہمارے استاد ہیں عبد المحسن عباد صاحب حافظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے، ان سے یہ سوال ہوا تھا تو وہی جواب میں آپ کو دیتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اگر تو صفیں متصل ہوں، باہر تک اندر جگہ ہی نہیں ہے، صفیں دور تک گلیوں میں سڑکوں میں چلی گئی ہیں، پھر تو آپ کو پورا جماعت کا ثواب ملے گا. لیکن اگر اندر جگہ ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں ثواب میں کافی ساری کمی آ جاتی ہے. دیکھیں حرم میں کیونکہ صفیں گول ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو اگر امام کے آگے سے جگہ خالی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں. لیکن بالکل ایک بندہ امام کے آگے آگے کھڑا ہو گیا، مثلا یہ کعبہ شریف ہے تو یہاں امام صاحب کھڑے ہیں اور وہ سینٹر میں آگے کھڑا ہو گیا، تو یہ غلط ہے. یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ اکثر بھائی پوچھتے ہیں کہ جی ہم مدینہ منورہ گئے تھے تو واپس آئے ہیں تو ہمیں مولانا صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ عمرہ کریں. یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے لے لیا، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اور اس کا ارادہ حج اور عمرے کا نہیں ہے، جیسے آپ یہاں رہتے ہیں، آپ گھر سے آئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال سے واپس آئے، تو آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے حج عمرے کا، آپ نے سیدھا کیمپ میں آنا ہے، تو آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں. آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، آپ کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ بغیر احرام کے آ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات ہی نہیں. یہاں پہ ہی ایک فیملی رہتی ہے، بلکہ ہم جدھر کو آ رہے تھے تو ادھر ہی ان کا گھر ہے، محلے کا تو مجھے علم نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے مجھے سوال کیا کہ جی ہم مکہ گئے تھے، تو کہتے اب ہمارے فیملی ممبرز جو 7-8 ہیں تو واپس آئے، تو ہمارے ساتھیوں نے کہا جو آپ نے عمرہ نہیں کیا؟ وہ کہا جی نہیں کیا. ہاتھ سے پکڑا اور لے گئے کسی مولوی کے پاس کہ جی ان کو مسئلہ سمجھائیں. انہوں نے کہا جی آپ کتنے فیملی ممبر تھے؟ کہا جی 7-8 ہیں. کہا آپ کو 8 دم پڑ گئے. اللہ اکبر، 8 دم، 8 بکرے، 500 روپے کا بھی ایک بکرا ہو تو 4000 تو گیا نا بیچارے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہوں اور آپ کا حج اور عمرہ کا ارادہ نہ ہو
تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں، آپ اپنا کام کریں اور واپس چلیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ بھائی سوال کر رہے ہیں، یہ سمجھیے گا سوال کہ جی شروع میں رفع دین ہوتا تھا تو اس لیے تھا کہ منافق اپنی بغلوں میں بت رکھتے تھے یہاں، اب جو بت بغلوں میں رکھا جائے گا تو وہ چھوٹا ہی ہوگا نا، کوئی بڑا تو نہیں ہوگا، میری بات سمجھ رہے ہیں، چھوٹا ہی ہوگا نا، مثلاً اتنا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے تو جب نماز شروع کرتے تھے تو وہ نہیں گر جاتے تھے؟ نماز شروع والا رفع دین تو سارے کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اللہ اکبر نماز شروع کرتے، اب یہ کیا تو بت تو اسی وقت گر گئے، بس یہ رکوع والے پہ گرتے ہیں، شروع والے پہ نہیں گرتے، بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ہو بھی دیکھیں پریکٹیکل، یہاں رکھے آپ اس کو، یہ کرتے رہے رفع دین، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے اگر چھوٹا ہو، مثلا یہ موبائل ہے تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا، ایک بات۔ دوسری بات، ایک میں آپ سے جواب مانگتا ہوں کہ جب یہ شروع والا کہتے ہیں جی شروع مکہ میں پیچھے منافق لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، بغلوں میں بت رکھتے تھے، تو اللہ کے بندو مکہ میں منافق تھے ہی نہیں، مکہ میں منافق نہیں تھے، مکہ میں دو ہی قومیں تھی، یا کافر یا مسلمان۔ اور جو مکہ میں شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہوتے تھے نا، وہ صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام۔ یہ اتنا بڑا کیچڑ ہم ان پہ اچھال رہے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر رہے ہیں صحابہ اکرام کو یہ کہہ کر کہ جی پہلے یہ دار ارقم میں پہلے نماز ہوتی تھی، جہاں آج صفا پہاڑی آپ کو نظر آتی ہے، صفا پہاڑی سے پیچھے جہاں یہ محل بنا ہوا ہے، اس کے بیچ میں تقریباً یہ دار ارقم تھا جہاں شروع میں لوگ آ کے نماز پڑھا کرتے۔ عمر فاروق کہاں آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ؟ تلوار ہاتھ میں تھی، دار ارقم کی طرف آئے تھے، لوگوں نے کہا وہ تو آ رہے ہیں عمر فاروق، تو آپ نے فرمایا تھا کوئی بات نہیں، آنے دو، دار ارقم میں تھے، اور اس وقت وہ صحابہ اکرام آپ کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے جو کمزور تھے اور چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ سیدھا صحابہ اکرام کے اوپر الزام ہے۔ منافق تو مکہ میں تھے، مدینہ میں، وہاں منافق بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، مکہ میں تو تھے ہی نہیں۔ اور جب آپ مدینہ میں گئے تو 13 سال کے بعد گئے ہیں، پھر آپ کی شروع والی بات ہی ختم ہوگی، وہ غلط ہے۔ 13 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، سینٹر ہو جاتا ہے، کیونکہ 23 سال ٹوٹل دعوت ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی میرے بھائی، کوئی بھی نماز۔ عبداللہ بن مسعود کی جو روایت موجود ہے تو حنفیوں کے ہی امام ہیں، امام زیلعی، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، جو ہدایہ ہمارے حنفی بھائیوں کی مین کتاب ہے جس کے اوپر پورا مذہب کھڑا ہے، اس میں جتنی حدیثیں ہیں ان کی تخریج نصب الرایہ کے اندر امام زیلعی نے کی ہے، اور امام زیلعی نے جو نسخہ تحقیق والا چھپا ہوا ہے 4 جلد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس حدیث کو کئی وجہ سے انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے، تو ان کے اپنے امام ہی کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ اب دیکھیں ہم دلائل کی بات اگر کریں تو وہ تو بہت سے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو وحی کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، یا رہ جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اب آپ کافروں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، جنگ بدر ہوئی، تو اگر آپ کو پہلے ہی پتا تھا تو وحی آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو علم غیب تھا، آپ معراج پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اور بولے بھائیو ناراض تو نہیں ہے، گئے ہیں۔ کتنی نمازیں دی تھی اللہ نے پہلے 50۔ کس نے فرمایا تھا کہ واپس جا کے کام کروا لیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا تو آپ شروع میں ہی کہہ دیتے کہ یا اللہ 5 دے دے، 50 میری امت نہیں پڑے گی۔ ایک دفعہ آئے 10 کام ہوئی، دوسری دفعہ 10، تیسری دفعہ 10، چوتھی دفعہ 10، 5ویں دفعہ 5، اور جب پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کو تو ابھی 5 ملی، اور کام کروائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے شرم آتی ہے، اب میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جاتا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے، اگر سارا ہی آپ کو علم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے،
5 پڑھیں گے میں 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ جی دیکھیں حدیث میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اسی طرح بھاگ کے رکوع میں ملے تو آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصک، تیری اس حرص کو، لالچ کو اللہ زیادہ کرے، نیکی کا یہ لالچ ہے، ولا تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھیں، پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ جو بندہ رکوع میں آ کے ملتا ہے تو اس کی حالت بالکل وہی ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ مکہ میں رہتے ہیں کہ جو حج ہوتا ہے، عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، 9 ذو الحجہ، تو اس کا ٹائم کیا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ حج نہیں کیا آپ بھائیوں نے؟ زور سے لے کر مغرب تک، یہی وقت ہے نا کہ اس میں جو بندہ میدان عرفات میں نہیں گیا تو اس کا کوئی حج نہیں ہے۔ یہ ٹائم ہے اس بندے کے لیے جس کو کوئی مجبوری لاحق نہ ہو، لیکن اگر کوئی مجبور ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو چلے جاؤ، تھوڑی دیر وہاں ٹھہرو اور مزدلفہ آ جاؤ، اس کا بھی حج ہو جائے گا۔ ہو گیا کہ نہیں؟ حج ہو گیا، لیکن اصل ٹائم سے وہ پیچھے ہٹ گیا، مجبوری کی وجہ سے اس کا حج ہو گیا۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر علماء نے فتویٰ دیا ہے تو ساتھ یہ وضاحتیں بھی کی ہیں کہ اس کی کنڈیشن وہی ہے جو اس بندے کی ہے جو عرفہ میں مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، رات کو پہنچا، ایک بات۔ دوسری بات، اس بندے کی سورہ فاتحہ رہ گئی تو بھائی کہتے ہیں جی وہ تو ضروری نہیں ہے، نماز ہوگی، تو ہم سوال یہ کرتے ہیں قیام بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ بھائی اس کا قیام بھی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا؟ فاتحہ بھی رہ گئی اور قیام بھی رہ گیا۔ تو اب کوئی مولوی دے فتویٰ، کوئی حنفی ہو، ہمارے بریلوی ہوں یا ہمارے دیوبندی بھائی ہوں، وہ ذرا فتویٰ دیں کہ اگر کسی کا قیام بھی رہ جائے تو رکعت ہو جائے، کوئی بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ایک مجبوری کی شکل، اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے، خاص، تو خاص واقعے کو عام بنا لینا یہ غلطی ہے۔ یہ اصحابی کا نجوم، یہ روایت مشہور ضرور ہے لیکن اس کی سند وہ اس پہ کافی سارا علماء نے کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف ثابت کیا ہے۔ جی ہمارے بزرگ سوال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھائی نے یعنی کسی آدمی نے داڑھی منڈائی تھی؟ نہیں میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جس کی داڑھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجوس کے کچھ لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے تو وہ ادھر آ کے بیٹھے تو آپ نے چہرہ اقدس پھیر کر ادھر کر لیا، وہ ادھر آیا تو ادھر، ادھر آیا تو ادھر۔ اس نے سوال کیا کہ مجھ سے کیا کوئی جرم ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو میرے بھائی، اب داڑھی جو ہے نا عجیب صورتحال ہے، واللہ عجیب ترین صورتحال ہے، افسوس والی۔ پہلی بات تو رکھیں گے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، جن بھائیوں کی نہیں ہے ناراض نہ ہوئیے گا، وہ چٹم کرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واف اللحا وکس الشوارب، داڑھیوں کو معاف کر دو اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ تو امت نے کہا کہ نہیں، مونچھیں تو منڈوائیں گے، داڑھی بھی منڈوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زین الرجال، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب لفظ ہے، زین الرجال باللحا، مردوں کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ذریعے۔ تو داڑھی تو آپ کو مرد سمجھ کے آتی ہے لیکن آپ اس کو کچھ اور ہی بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم وہ نہیں ہیں جس کی طرف تو آ رہی ہے، تو کہیں اور چلی جا۔ تو میرے بھائی یہ تو مردوں کی خوبصورتی ہے، اور کوئی نبی داڑھی کے بغیر اللہ نے نہیں بھیجا ہے دنیا میں، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی اللہ کا نیک بندہ۔ اور عجیب بات ہے کہ جن کو ہمارے بھائی اللہ کا ولی سمجھتے ہیں اور ان کے پوسٹر بھی بنائے ہوئے ہیں، سب کی داڑھیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو خود نہیں رکھیں گے۔ اور پھر اگلی بات، جی داڑھی میں کوئی اسلام رکھا ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں داڑھی میں تو اسلام نہیں رکھا ہوا، اسلام میں داڑھی ضرور رکھی ہوئی ہے، اسلام کے اندر داڑھی ضرور ہے۔ اور پھر دوسری بات افسوس والی کہ یہ جو منڈاتے ہیں وہ تو منڈاتے ہیں، کچھ رکھیں گے ادھر سے لائن فرنچ کٹ،
جیسے دروازے کو تالا نہیں لگا ہوتا ایسے تھوڑی سی. اور بات جی یہاں سعودی عرب میں نہیں ایسا. وہ بھائی سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم ان کے پیچھے چل پڑے؟ وہ تو پھر آپ لوگوں پہ ظلم بڑا کرتے ہیں، ہم بھی شروع کر دیں. کفیل وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھائی بڑا پریشان ہوتے ہیں. تو کسی کا عمل یہ نہیں. واللہ ہم نے دیکھا کسی بھائی کو کہو نا شلوار اوپر کر لو ٹخنوں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو نہیں کریں گے. اور باہر دیکھیں گے بازار میں وہ جناب پاجامہ فیشنیبل وہ کاٹا ہوا ہوتا ہے نیچے سے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے پھاڑ دیا ہے. بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے یہ ڈیزائن ہے. وہ ڈیزائن سمجھ کے پہن لیں گے یورپ کا، لیکن اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اوپر نہیں کریں گے. ان کی داڑھی فرانچ کٹ وہ رکھیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں رکھیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پہلے سارے لوگوں کی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی ہوتی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، عتبہ شیبہ کی بھی داڑھی تھی، سب کی تھی، سب سارے رکھتے تھے. اذکار کے لیے تسبیح کا استعمال شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنی انگلیوں پر گنو، قیامت والے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی. اور دائیں ہاتھ پہ گنو، بس بائیں پہ نہیں. بعض بھائیوں کو دیکھا ہے بائیں پہ بھی گنتے ہیں. یہ بایاں ہاتھ ایسے کاموں کے لیے ہے جو اچھے نہیں ہیں، استنجا کرنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ پہ گنے. بعض علماء نے مجبوری کی حالت میں یہ کہا کہ جی کوئی آپ ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے آتا ہے کہ صبح کو جس نے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھا، اسی طرح اللہم انی استغفرک و اتوب الیک یہ پڑھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھول جاتا ہے، اس کو انگلیوں میں نہیں یاد رہتا تو وہ مجبوراً اس کو استعمال کر لے. بس اتنی سی گنجائش. اور وہ چند علماء کا فتویٰ ہے. خانہ کعبہ کو دیکھ کر اشارہ کرنا اس آدمی کے لیے تو ہے جو طواف کر رہا ہے اور اس کو حجر اسود کو چومنے کا یا ہاتھ لگانے کا موقع نہیں مل رہا، تو وہ اس کو اشارہ کر دے بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کے لفظ موجود ہیں. ویسے اشارہ کرنا اسلام کرتے ہیں یہ تو کہیں ثابت نہیں ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھ کے دعا پڑھنی چاہیے وہ ثابت ہے. اللہم زد ھذا البیت تعظیما و تشریفا و تکریما و محابتا و امنا، کہ اللہ اس گھر کو عزت و احترام اور لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت کو اور زیادہ کر دے. کس پہ؟ یہ چیزیں تو اصل میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جب آپ صفحہ پر جائیں تو حکم یہ ہے کہ بیت اللہ کو اشارہ کر کے اللہ اکبر کہیں اور دعا کریں. اب ان کو اس مسئلے کا تو پتہ نہیں، وہ ویسے ہی ایسے کرتے رہتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اور صحیح یہی ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ کی بیوی ہے زوجہ محترمہ. چلے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.